بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. وقد ورد في الخبر عن جابر رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت قدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق دفن الحديث إلى آخره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تھا، ایسے حالات میں اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے اوپر کئی لشکروں نے مل کر حملہ کیا تھا، فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، پھر ہم نے ان دشمنوں پر آندھیاں بھیجی اور ایک الگ سے فرشتوں کا لشکر بھیجا، وہ فرشتوں کا لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، ہم لوگ خندق کے دن کھدائی کر رہے تھے، فعرضت قدیۃ شدیدۃ، تو ایک سخت چٹان نکل آئی، فجاءوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا هذه قدیۃ عرضت فی الخندق، اللہ کے نبی یہ تو خندق میں چٹان نکل آئی، ٹوٹتی ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، ٹھیک ہے میں اترتا ہوں خندق میں. ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وبطنه معصوب بحجر، درا حالے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابی فرماتے ہیں وَلَبِثْنَا 3 أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ دَوَاءً، 3 دن ہمارے اس حال میں گزر گئے کہ ہمیں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہیں ملی. قرآن کریم کی اس آیت میں اور
حدیث کا جو مختصر سا حصہ نقل کیا گیا، حدیث لمبی ہے، مختصر سا حصہ نقل کیا گیا، ان دونوں میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی جانب میں غزوہ احزاب کو بتایا گیا۔ قرآن کریم میں تو مستقل ایک سورہ ہے، سورہ احزاب کے نام سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کا ذکر فرمایا، اور یہ حدیث کا جتنا ٹکڑا ہم نے سنا اس سے اندازہ ہو گیا کہ غزوہ خندق، کس غزوہ خندق میں مسلمانوں کو کیا حالات پیش آئے۔ اب کی تفصیل سامنے آئے گی۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ہم اصل واقعے کی طرف سے چلتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے میں سے تقریباً 56 سال کی عمر کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 57 سال کی ہے، اور یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا۔ سن 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق۔ بہت روایات ہیں اس میں، تحقیق، تفتیش، تبصرہ، تنقیح وہ یہاں مقصود نہیں، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جس کو طرح کی چیزوں کا ذوق ہو کہ میں تبصرہ کروں گا، میں تحقیق کروں گا، میں اپنے حساب سے جو سمجھ میں آیا وہ کروں گا، تو ایسا جس کا ذوق ہو وہ کتابوں کو پڑھ لے۔ بات بہت تحقیق کے تاریخ لکھنے والوں نے راجح اور سن 5 ہجری کو قرار دیا۔ ہجرت کے 5ویں سال یہ واقعہ غزوہ خندق پیش آیا۔ غزوہ خندق جسے قرآن نے غزوہ احزاب کہا ہے، اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا گیا، کیونکہ اس غزوے میں بہت بڑا گڑھا، بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہ اس غزوے میں کافروں کی جانب سے کوئی صرف قبیلہ قریش کے لوگ نہیں آئے تھے، کوئی صرف قبیلہ غطفان کے لوگ نہیں آئے تھے، بلکہ کافروں کی کئی جماعتیں مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی۔ احزاب، حزب کے معنی آتے ہیں جماعت، احزاب کے معنی آتے ہیں کئی جماعتیں، تو کافروں کی کئی جماعتوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اس وجہ سے بھی اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کا سبب کیا ہوا؟ غزوہ خندق کا سبب کیا ہوا؟ سبب اس کا یہ ہوا کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد ہونے کے 1-2 سال کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا، یہودیوں میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جن میں بنیادی طور پہ 2 نام عام طور سے ذکر کیے جاتے ہیں، حیی بن اخطب، کعب ابن اشرف، یہ بڑے یہودیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قبیلہ قریش نے مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے غزوہ احد میں شکست دے دی، تو یہودیوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ قریش سے ہاتھ ملا لیا جائے، کیوں نہ قریش کو اپنا بنا لیا جائے، کیوں نہ قریش کے حمایتی بن جائے۔ اب اس وقت میں قریش کی طاقت زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ مل کر محمد کا اور مسلمانوں کا استحصال کر دیں گے، جڑ سے انہیں اکھاڑ پھینکیں گے، ان کا مکمل صفایا کر دیں گے۔ اس غرض سے حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور کچھ لوگ مل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ قبیلہ قریش سے، ابو سفیان سے اور بڑے بڑے سرداران قریش سے انہوں نے ملاقات کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے اور تم جیت بھی ابھی برابر ہو کر کے آئے ہو، چنانچہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم باہر کے دشمن، ہم اندر کے دشمن، دونوں مل کر کے مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ قریش نے کہا کہ تمہارا کیا بھروسہ، تم اپنی ہی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو تو ہمیں دھوکہ نہیں دو گے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے اگر تم اپنی بات سے سچے ہو تو ہمارے 2 بتوں کے سامنے سجدہ کرو، الجبت والطاغوت۔ بعد نے کہا الجبت والطاغوت بتوں کے نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہی ہے بت، تو تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو
جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، مطلب اہل کتاب یہودی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ویقولون اور کہتے ہیں کافروں سے کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کافر لوگ ایمان والوں سے بھی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ پہلا ٹکڑا تو سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں نے اپنی بات قریش کو سمجھانے کے لیے قریش کی بات کو مان لیا، جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ انہوں نے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد قریش نے کہا کہ ابھی بات اس پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے 30 آدمی آئے، ہمارے 30 آج آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کے سب رب کعبہ کے سامنے عہد کریں گے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ بد نہیں کرے گا۔ چنانچہ آؤ آگے بڑھے، ان کے 30 اور ان کے 30 آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کے عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب یہ بات ترتیب دی گئی کہ سب مل کر کے مسلمانوں پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے پہلے گفتگو ہوئی، قریش نے کہا کہ اچھا تم لوگ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب اس سے پہلے آئی ہوئی ہے، محمد دعویٰ کرتے ہیں جو ہماری قومیں ہیں، ہمارے علاقے سے ہیں، تمہارے پاس پہلے بھی کتاب آ چکی ہے، تم اہل کتاب ہو تو تم ہمیں زیادہ صحیح بتلا سکتے ہو، اس لیے تم ہمیں بتلاؤ کہ محمد صحیح راستے پر ہے اور محمد کے ماننے والے صحیح راستے پر ہیں یا ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب وغیرہ نے کہا اچھا تم لوگ کیا کرتے ہو ہمیں بتلاؤ، تمہارے کیا اعمال ہیں ہمیں بتلاؤ، تمہارا کیا سلوک ہے اور کیا اخلاق ہے ہمیں بتلاؤ، ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح ہے اور آپ کے ماننے والے ہی صحیح ہے، وہ اس طرح جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ویسے بلکہ اس سے زیادہ یہ حضور کے نبی ہونے کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے بس ان کا ساتھ لینا ہے اور ساتھ لے کر مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے۔ کہا کہ تمہارا کیا دین ہے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو قریش نے کہا کہ ہمارا دین تو عمدہ ہے کہ ہم حاجیوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سنی اور کہا کہ محمد کیا کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ جو جاتا ہے، بیٹا ہے تو باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی ہے تو شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور اختلافات ہو جاتے ہیں، محمد تفریقہ ڈالتے ہیں اور ہم دلوں کو جوڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تب تو تم ہی صحیح ہو۔ اللہ وہی فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ اہل کتاب کے کافر لوگ یہ مکہ کے کافروں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان والوں سے بھی زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اگر اس طریقے پر کافروں کی آپس میں بات چیت ہوئی یہودیوں کے ساتھ اور سب نے مل کر کے طے کیا کہ اب ہمیں مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، چنانچہ کافروں کی جانب سے صرف قبیلہ قریش نہیں تھا، بہت سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے، قبیلہ قریش، قبیلہ رفعت، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو فزارہ، اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے قبیلے مل کر کے کل 10,000 کی تعداد، کل 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اس طرف ان لوگوں کے احوال تھے۔ دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی کہ اس طریقے سے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف میں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اب تک مدینہ منورہ میں جا کر، مدینہ شہر میں جا کر کے حملہ کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ بہت سا واقعہ پیش آیا مدینہ کے بالکل قریب میں، گویا کہ مدینہ کے باؤنڈری حدود کے اطراف میں۔ اب یہ واقعہ گویا کہ بالکل مدینہ، کیونکہ ان کی طرف سے ان کی طرف سے سبقت ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اقدام کر رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی جب ایسی بات ہے اور وہ کوئی ایک قبیلہ نہیں، کئی قبیلے ہیں، وہ کوئی ایک حزب نہیں، احزاب ہے، جماعتیں ہیں، چنانچہ ایسے ماحول میں اگر ہم آمنا سامنا لڑائی کریں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں فرض میں جب کبھی
ایسی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو خندقیں کھودی جاتی ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان میں فاصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ یہاں نہ آ پائیں گے، ہمیں وہاں جانا نہیں پڑے گا، دور سے ہی تیر اندازی وغیرہ ہوگی، اس طرح کی بات طے پائی۔ چنانچہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، رائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ 3000 ہیں، وہ 10,000 ہیں، مسلمان 3000 ہیں، ان کے پاس آلات اسباب ہر قسم کے ہیں، اور مسلمان کے پاس کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، باہمی مشورہ ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نمبر 2 آپس کا مشورہ، نمبر 3 اپنی حیثیت کے مطابق جو مال ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بس مسلمانوں کے پاس یہی 3 چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں، بلکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف اس واقعے میں غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ہتھیار اور اسباب کے طور پر نہیں، بلکہ قیامت تک جتنی قومیں، جتنی نسلیں، جتنے انسان آئیں گے، جتنے لوگوں کے اوپر حالات آئیں گے، اگر یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہو تو کامیابی قدم چنیں گے۔ اللہ پر بھروسہ ہو، آپس کا مشورہ ہو، اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوگی تو انسان دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، کوئی بھی میدان میں، کوئی بھی لائن میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی حالات آتے ہوئے دکھائی بھی دے تو اس کو ان حالات میں لذت آئے گی، ان حالات میں مزہ آئے گا، کبھی وہ حالات کا شکوہ نہیں کرے گا، کبھی وہ مصیبتوں کا رونا نہیں روئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ، یہ 3 باتیں اچھی طرح یاد رکھنا، بڑی قیمتی باتیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، آپس کا مشورہ، اور اپنی گنجائش کے مطابق کوشش۔ مسلمانوں نے اپنے گویا کہ یہی مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ اب خندق کھدائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خندق کی کھدائی کس طریقے پر ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے سب سے پہلے آپ نے خندق کا نشان بنایا کہ کتنی جگہ پہ خندق کھودی جانی چاہیے، کتنی بڑی کھودی جانی چاہیے۔ کل ملا کر کے روایات کا حال یہ ہے تقریباً 3.5 میل، تقریباً 3.5 میل، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 3.5 میل بھی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خندق کہاں کہاں کھودنی چاہیے آپ نے خطوط نشان لگائے، اور 10 صحابہ کرام کو 10 گز ایریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور فرمایا دیکھو 10 کی ذمہ داری ہے 10 گز ایریے کی خندق کھودنا ہے، کتنی ہو اتنی کھودنا ہے۔ اتنی بڑی خندق کھودی گئی، یہ تو حساب سے اگر مسافت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3.5 میل تقریباً، گہرائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا اندر تک کھودا گیا کہ اندر سے پانی نظر آنے لگا۔ اتنی بڑی خندق صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے مل کر آپس کے صلاح مشورے کے ساتھ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ انجام دیا۔ ہوا کیا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کدال لی اور لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ وبہ بدینا، بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا، یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی بنفسِ نفیس آپ نے شروع فرمائی۔ بسم اللہ وبہ بدینا، ہم اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام سے ہی اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ولو عبدنا غیرہ شقینا، وہ اللہ کہ اگر ہم اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کریں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام سے ہم اس کام کی شروعات کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہتے ہوئے خندق کی کھدائی شروع کی، بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا حبذا ربا وحبذا دینا، کیا ہی بہترین ہے ہمارا رب اور کیا ہی بہترین ہے ہمارا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھدائی کے شروع کرنا تھا ہی، بس صحابہ کرام پورے کے پورے اس کام کے اندر جڑ گئے۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیا کہ کوئی اہم اور محتم بشان کام کرنا ہوتا ہے تو ان میں جو آدمی بہتر ہوگا، ان میں جو نیک صالح سب سے زیادہ ہوگا، اس کے ذریعے سے ابتدا کروائی جائے۔ اور عام طور سے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کی بنیاد رکھوانی ہے، گھروں کی بنیاد رکھوانی ہے، دکان ہم کھولتے ہیں تو نیک لوگوں سے ہم اس کا افتتاح کرواتے ہیں، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بہرحال مسائل کے ضمن میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ایک بات سے ہزاروں ہزار مسائل نکلیں گے۔ فی الحال ہمارے سامنے واقعہ خندق آنا ہے، تو اب اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ جاڑے کا موسم تھا، سخت سردی کی لہریں تھی، ٹھنڈک کی وجہ سے جسم کپ کپا رہے تھے اور ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی۔
ایسے ماحول میں ہر کوئی خدائی کے کام میں شریک ہے، فاتح آتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ہمیں کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اذکار پڑھتے جاتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات کی بیعت کی ہے کہ وہ ہمیشہ مرتے دم تک جہاد کے اوپر قائم رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے ہم اس وقت نکل کھڑے ہوں گے، اشعار پڑھتے جاتے ہیں، ہمت آتی ہے اور کام میں لگے چلے جاتے ہیں۔ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، انسان کوئی محنت کا کام کرتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی چیز اپنی زبان سے پڑھتا جائے یا کوئی چیز کانوں میں سننے کے لیے وہ رکھ لے تو اس کو ہمت ہوتی ہے، جو جذبہ اس کو ہوتا ہے اور جو جذبے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام یہ اشعار پڑھتے ہوئے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ الگ ہے خدائی کا، آپ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام مل کر کے یہ اشعار پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کو سن کر کے کہتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، عیش آخرت کا عیش ہے، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ، ان انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی آپ مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی مغفرت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ غلط سے نفیس خدائی کے کام میں شریک ہیں اور آپ اشعار پڑھتے جاتے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ یہ آخری الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے جاتے ہیں۔ مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، اللہ کے قسم اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ تو ہم صدقہ و خیرات کر پاتے نہ تو ہم نمازوں کو انجام دے پاتے۔ فانزل سکینة علینا، سو اے اللہ ہمارے اوپر آپ سکینہ نازل کر دیجئے، سکون اور رحمت نازل کر دیجئے، وثبت الاقدام الا قینا، اور اے اللہ اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو آپ ہمارے پاؤں کو جما دیجئے۔ ان الاولی قد بغوا علینا، اے اللہ یہ دشمن لوگ ہمارے اوپر چڑھ آئے ہیں، اذا ارادوا فتنة ابینا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ فتنہ و فساد پھیلانے کا ارادہ کرے تو ہم ان کو یہ کام کرنے بالکل نہیں دیں گے، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا جذبہ رہا ہوگا، کیا حالات اس وقت میں رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی زبان سے کچھ الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ، صحابہ کرام کی زبان سے دین پر عمل کرنے کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام کے لیے دعا، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت پر یقین کے کلمات، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار، ایسے اہم کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسے کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، انہی حالات کے ساتھ خدائی کا کام چلتا ہے۔ اب اس دوران کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، نسائی میں آتا ہے اور بھی کئی کتابوں میں حدیث کی آتا ہے کہ اس موقع پر عجیب واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ہم لوگ خدائی کر رہے تھے، اس دوران ایک چٹان ہمارے سامنے نکل آئی، ایک چٹان فعرضت قلیۃ علینا، ایک چٹان شدیدۃ، ایک سخت چٹان ہمارے سامنے آ گئی، اس کو توڑنا ہمارے بس کا نہیں رہا، اگر ہم توڑتے تو ہمارے اوزار، ہمارے ہتھیار، ہمارے آلات ٹوٹ جاتے، لیکن چٹان نہیں ٹوٹ پاتی۔ سب نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی چٹان سامنے آ گئی ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نازل، میں اڑتا ہوں، چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کدال لی اور چٹان پر زور سے مارا، بس کدال کا چٹان پر لگنا تھا کہ اتنی بڑی چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔
ریت کے ذرات کے اندر تبدیل ہو گئی۔ نسائی شریف کی روایت میں تھوڑا تفصیل سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ بسم اللہ آیت پڑھتے ہوئے کدال اٹھائی اور ایک کدال ماری، جیسے ہی ماری تو اس چٹان کا 1/3 1/3 حصہ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں بکھر گیا، اس سے اچانک ایک روشنی سی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، مجھے شام کے محلات دکھائے گئے ہیں، شام کے محلات کو پتا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کہتے ہوئے دوسری کدال ماری، جس کی وجہ سے چٹن کا دوسرا 1/3 حصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس میں سے فارس اور روم کی کنجیاں، فارس اور روم کے خزانے دکھلا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، گویا کہ میں مدائن فارس اور روم کا ایک علاقہ ہے، مدائن کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی تمہاری فتح میں آئے گا۔ تیسری مرتبہ بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کہتے ہوئے آپ کدال کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور تیسری ضرب اس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس چٹان کا تیسرا حصہ جو بچا کچھ تھا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یمن اور کسرا کی کنجیاں، ان کے خزانے، ان کے فتوحات مجھے دکھلائی گئی ہیں، خوش ہو جاؤ، یمن کے شہر صنعاء کے محل کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کے اندر نصیب کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، منافقین مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ارے کھانا پینے کے لیے تو چھوڑو، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا کرنے تک کے لیے پانی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے خواب دیکھتے ہیں کہ شام فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، کسرا فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں منافقین کا راز پھاڑ دیا، منافقین کی باتیں ذکر کر دی اور کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اس وقت جبکہ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری اور کجروی ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے دغا کیا ہے، دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ذریعے سے اتنی بڑی چٹان ریزہ ہو گئی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہوں، حالانکہ حدیث میں خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگ 3 دن سے کوئی چکھنے کی چیز بھی نہیں چکھ پائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر دیکھا تو رہا نہیں گیا، گھر گئے اور بی بی صاحبہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، کہنے لگی کہ 1 ساع ہے، 1 ساع 3.5 کلو جو ہے، اب اور کہا کہ اس کے علاوہ کچھ ہے، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگی کہ بس یہ 2 چیزیں ہیں، کہا کہ تم بتاؤ تیاری کرو میں جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جا کر کے روایت میں آتا ہے فسارت تو میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا، چپکے سے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی تعال انت ونفر معک، اللہ کے نبی آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں، 8-10 لوگ آ جائیں، اتنے لوگوں کے کھانے کا میں نے انتظام کیا ہے، لیکن کون درمیان میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کس کی معیت میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا نظام نہ بنایا جاتا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق والوں کو آواز لگا کر کہا یا اہل الخندق، کہ اے خندق والو ان جابر صنع طعاما، کہ جابر نے کھانا پکایا ہے، بھیا اللہ دیکھو آ جاؤ تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، پھر سوچا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک ہانڈی کو چولہے پر سے مت اتارنا اور آٹے کو بھگا کر کے روٹی وغیرہ مت پکانا،
جب میں آؤں تب یہ کام شروع کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی منگائی، اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا، کہاں لے جاؤ پکاؤ۔ پھر آٹا کہاں ہے، لاؤ، آٹا لایا گیا، آپ نے اپنا تھوک مبارک لعاب مبارک آٹے میں لگایا، کہا اب روٹی پکاؤ۔ اب کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو، دیکھو اپنے ساتھ ایک اور پکانے والی کو بلا لو، اپنے ساتھ ایک اور پکانے والی کو بلا لو، ہانڈی چولہے پر سے مت اتارنا، اسی میں سے ڈالتے جانا، اور روٹی پکانے کا سلسلہ مت روکنا، بس پکاتے جانا۔ اب اس کے بعد سارے لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہانڈی چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اس میں سے لیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں، روٹیاں پکتی جاتی ہیں اور آتی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم وہم الفون، اس وقت پہلی مجلس میں کھانے کے لیے تقریباً 1000 لوگ آئے تھے۔ فاقسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأکلوا حتی ترکوا، سب نے کھا لیا، کھانے کے بعد پھر اس حال میں چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اور جب واپس گئے، وَإِنَّ بُوبَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، اور ہماری ہانڈی ویسے ہی ابل رہی تھی جیسے ان کے آنے سے پہلے ابل رہی تھی۔ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، اور ہمارے آٹے سے روٹیاں ویسی ہی بن رہی تھی جیسا کہ پہلے آٹا باقا جتنا بننا چاہیے تھا بنتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس طریقے پر ان حالات کے ساتھ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کا کام مکمل کیا۔ تقریباً 6 دن میں، مکمل 6 دن لگے، 6 دن میں یہ خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا، 6 روز میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو بتلایا جائے گا۔ اب یہاں رک کر کے ہم چند باتیں سمجھے۔ یہ تو واقعہ ہوا غزوہ خندق، سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کو یہاں تک لایا گیا۔ ابھی ساتھ رمضان المبارک کے تعلق سے چند باتیں، واقعے کا خلاصہ تو ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال ہے اور سن 5 ہجری ہے، ہجرت کے بعد 5واں سال ہے۔ اس میں غزوہ خندق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی خندق کھودی گئی۔ احزاب بھی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کافروں کی جانب سے بہت ساری جماعتیں آئی تھیں۔ اس میں عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ 6 دن کا عرصہ لگا، ہر 10 مسلمانوں کو 10 گز زمین کا ایریا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنائے نفیس شریک رہے۔ اس انداز میں خندق کی کھدائی مکمل ہوئی۔ باقی واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بتلایا جائے گا۔ اب یہاں چند باتیں بتلانا مقصود ہے جو رمضان المبارک کے حوالے ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ آج کل واٹس ایپ وغیرہ پر چل رہی ہے، جو ہم نے عام نمازوں میں بھی بتلائی ہے کہ 15 رمضان المبارک اگر جمعہ کو آئے تو اس وقت میں ایک زور کی چیخ آئے گی اور زلزلہ آئے گا، تو اس وقت سارے مسلمانوں کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر یا پھر کہیں رہ کر کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک خاص دعا اس میں نقل کی گئی سبحان کے ذریعے سے، یہ دعا ہے خاص، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس نقل کیا گیا فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔ اور فتاوی رضویہ میں انہوں نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا، فتاوی رضویہ میں ایک دوسری کتاب کے حوالے سے نقل کیا گیا، مسند شاشی کے نام سے یہ حدیث نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 15 رمضان کو جمعہ آ جائے تو اس وقت میں زلزلے آئیں گے، زور کی چیخ آئے گی، فجر کے بعد جمع ہو کر کے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ واقعہ جو فتاوی رضویہ میں ہے حدیث کے حوالے سے مسند شاشی کے، اس کو اس وقت میں وغیرہ پر بہت زیادہ پھیلایا گیا۔ پہلی بات تو ہم گزارش کریں گے تمام نوجوان ساتھیوں سے، اللہ کے واسطے ہم واٹس ایپ وغیرہ بھی استعمال کرنا بند کر دیں، خاص طور سے رمضان المبارک۔ ٹی ویوں کو بند کیا اور واٹس ایپ کو کھول لیا تو کیا فائدہ ہوا؟ وہاں کی برائی یہاں منتقل ہو گئی نا، بس وہی کام ہے نوجوانوں کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رمضان المبارک میں بھی فضول بحثوں کے اندر مبتلا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو غلط میں صحیح، تو کافر، فلاں گمراہ، فلاں عجیب ہو گئی بحثوں کے اندر۔ کیا ہے واٹس ایپ پہ یہ ویسے چل رہی، فیس بک پہ یہ ویسے چل رہی۔ اول تو ہم ان برائیوں کے سلسلے کو یہ روک دیں جہاں تک ہو سکے، حتی الامکان کوشش کریں۔ اور دوسری بات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے فتاوی رضویہ میں نقل کیا گیا، انہوں نے غلط نقل نہیں کیا، انہوں نے تو حدیث کے حوالے سے نقل کر دیا، لیکن اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات، جس کتاب کے حوالے سے اسے نقل کیا گیا مسند شاشی، وہ نہایت ہی غیر معتبر، غیر معروف کتاب ہے، بس وہ کتاب میں ہونا ہی اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، ایک بات۔ دوسری بات، چلو یہ خالی کتاب سے کمزوری کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، اگر ویسا ہوگا تو پھر دنیا میں بخاری کے علاوہ کون سی بھی کتاب صحیح نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ اصل چیزیں راویوں کو دیکھو، چنانچہ راویوں کے بارے میں اس سے ریسرچ کی جائے، جو چین سسٹم ہوتا ہے نقل کرنے والوں کی،
اس کے بارے میں ریسرچ تحقیق کی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ روایت اگرچہ نقل کی گئی ہے کتاب میں، لیکن انتہائی ضعیف بلکہ موضوع من گھڑت تک کا اس کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، مان لو تھوڑی دیر کے لیے یہ روایت صحیح بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ روایت صحیح بھی ہو، تب بھی اس میں یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ اسی سال رمضان میں ہوگا، یہ کہا گیا کہ جب بھی ہوگا تو 15 رمضان کو جمعہ کا دن ہوگا تب ایسا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، اور چوتھی بات، پھر قیامت آنے کے لیے بہت اور کئی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ بس اس بیسک کے اوپر قیامت آ جائے گی، قیامت آنے کے لیے بڑی بڑی کئی علامتیں پیش آنا ہے، بڑی بڑی مثلا کانا دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے، ایک آگ کا نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دھوئیں کا نکلنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا ہے، کئی بڑی بڑی علامتیں، اس کے بغیر قیامت آئے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو سن کر پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری گزارش ساتھیوں سے یہ ہے اس بات کے حوالے سے کہ اللہ کے واسطے جو بھی چیز آپ کو واٹس ایپ پہ آتی ہے، کیوں اس کو پھیلاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے اس کو پھیلانے کی؟ بھائی آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی ٹھیک ہے، لیکن آگے والے کو بتانا فرض ہے کیا؟ آگے والے کو بتانا ضروری ہے کیا؟ خاص طور سے ایسی بات جس کے صحیح ہونے کا آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے، جس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں آپ خود بھی نہیں جانتے ہو، ویسی بات کو کیسے پھیلا دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بغیر تحقیق کے کوئی بات پھیلا دی تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ہم پھیلانے کی وجہ سے ہم خود جھوٹے ہو جائیں گے نا، اور اگر جان بوجھ کر کے نبی کی طرف غلط بات منسوخ کر دی تب تو وہ چیزیں جہنم کے اندر آ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے یہ پہلی بات تھی، اس میں کوشش یہ کریں کہ واٹس ایپ کے اوپر اپر تو اس کو یوز ہی نہ کریں، اگر کر رہے ہوں تو اکثر امکان رمضان کے مہینے میں اس کو بند کر دیں، رمضان کے مہینے میں بھی اگر یوز کیا ہے تو اللہ کے واسطے کچھ بھی شیئر نہ کریں، کچھ بھی ایک دوسرے کو نہ بھیج لیں۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے واٹس ایپ کا اصل مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ بھائی کیا حالات ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کیفیت ہے، خیر خیریت پوچھنا، ایک دوسرے سے احوال لینا، بس اتنا ہی کر لو اگر کرنا ہے ضرورت کے موقع پہ، اس سے زیادہ کیوں؟ بہرحال یہ ایک بات کی اس طرف توجہ دیں۔ اور دوسری بات، ایک مسئلہ اکثر و بیشتر اب تک اتنے دنوں میں بہت ساری خواتین کا اور بہت سارے نوجوان ساتھیوں کا، بڑوں کا بھی فون آیا کہ بھائی عورتیں دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں کیا تراویح میں؟ اور بات عورتیں کر رہی ہیں، ویسے سامنے قرآن رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کر کے تراویح پڑھ رہی ہیں، پیج پلٹاتی جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہیں، رکوع کے وقت پہ بند کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، پھر کھڑے جب قرآن کھولتی ہیں، پلٹاتی ہے، پڑھتی، کیا مزہ ہے یہ؟ نماز کو ایک کھیل بنا لیا گیا کیا؟ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ دیکھ کے پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا بولے تو بہت ساری باتیں رہتی، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر کیا ہوتا کا سوال آپ کرو تو دین ہمارا بگڑ جائے گا، دین ہی تباہ ہو جائے گا پورا۔ اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ بھائی قرآن کریم ہے، قرآن کی نہ مثلا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم اذان دیتے، اذان اچھی چیز ہے، قرآن بھی اچھی چیز ہے، دے دیے تو کیا ہوتا بولے تو آگے چل کر کے بدعت بن جاتا، کیونکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، دوسری چیزیں اپنی طرح نہیں، اذان بھی اچھی، قرآن بھی اچھی، دو اچھی چیزوں کو ملائے تو اچھا ہو جاتا نا، بولے تو نہیں ہوتا، غلط جاتا، کیا ہوتا بولتا۔ اس وجہ سے یہ کیا ہوتا کا جو سوال ہے نہیں، یہ دین کو تباہ کرنے والا سوال ہے۔ اللہ کے واسطے یہ کیا ہوتا، گنجائش ہے کیا، حرکت ہے کیا، ایسی چیزوں میں کبھی نہ الجھیں۔ یہ سوال کریں اگر کرنا ہے تو میرا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، میرا روزہ ہے، روزے میں یہ حالت پیش آئی، میرا روزہ ہے یا نہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، میری نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے، میں نے یہ عمل کیے ہیں، میں اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے عمل کے تعلق سے ذکر کریں تو بہرحال اس طرح کی بہتر نہیں، ٹی ویوں میں دکھانا، بڑے بڑے لوگ کر لینا، عرب کے لوگ کر لینا، مصر کے لوگ کر لینا۔ دیکھو ہمارے لیے دلیل اور بنیاد مصر نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور بنیاد عرب نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور بنیاد سعودیہ عربیہ، دبئی، عرب ممالک کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل بیسک بنیاد ہے قرآن، سنت، صحابہ کرام، اجماع صحابہ کرام۔ عام طور سے اسلام میں کون سا طریقہ اختیار کیا گیا، وہی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں بات چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کریں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہن کر کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے تھے، تقریباً 50 لوگوں سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل اتار دی، صحابہ کرام نے بھی اپنی چپل اتار دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں اتاری؟ انہوں نے کہا
کہ اللہ کے نبی آپ نے اتار دی تھی. آپ نے فرمایا بھائی میں نے اس لیے اتاری تھی کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ میری چپلوں میں گندگی ہے, تمہاری چپل میں نہیں تھی تو تم نے کیوں اتاری. مسئلہ صاف یہ پتا چلا کہ چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں بظاہر, اگر پاک ہو تو, ناپاک ہو تو نہیں پڑھیں گے, پاک ہو تو پڑھ سکتے ہیں. اب ہے نا حدیث میں کیا ہوتا پڑھ لیے تو پڑھ سکتے نا, تو پورے مسجدوں میں چپل پہن کے آؤ, جوتے پہن کے آؤ, نماز آؤ. ایسے نہیں ہوتا ہے, دن تباہ ہو جائے گا, دن برباد ہو جائے گا. کبھی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں چپل اتاریں گے, پاؤں میں گندگی لگ جائے گی, مجبوری ہے, مسئلہ ہے, مجبوری کے حالات ہے, ویسے مسئلے پر عمل کر لو, یہ مت ہوتا ہے. اسی طریقے پر قرآن میں دیکھے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ یوز کرو, چھپ کرو, انتہائی مجبور ہے, ایک کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا ہے, وہ آخری درجے میں لاچار ہو چکا ہے. کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا پڑھ لیا, ہاتھ لگائے بغیر اس کو یوں ہی دیکھے تو نماز خراب نہیں ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کی وجہ سے مکروہ ہوگی, لیکن ہاتھ لگاؤ, کان سامنے لو, پیجس پلٹاؤ, کیسے ہوگا ہے؟ تو ایک گنجائش کا آخری درجے کا کسی مجبوری کی صورت میں ہمیشہ کریں گے, ہم ہمیشہ کریں گے, سے نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے آخری دور میں جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھتے تھے, جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھتے تھے, دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر کے. اب لوگ بولتے ہیں ہم ہر نماز میں ویسے بیٹھتے. ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر میں جب آپ کو پیر کھڑا کر کے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا تب اس طریقے پر بیٹھتے تھے. عین الباری کے اندر اس کی مکمل اصلی موجود ہے, لیکن ہم کرتے ویسے کر لیے تو کیا ہوتا, حدیث میں ہے نا, نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے ادھر توجہ دے, قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا, دیکھ کر تلاوت کرنا, تراویح وغیرہ میں فرض نمازوں میں اس میں بھی صحیح نہیں ہے, اس سے بچے ورنہ نماز حاصل ہو جائے گی. تیسری چیز 8 رکعت تراویح کا مسئلہ. ویسے تو ہم نے اس کا خلاصہ بتلا دیا تھا اور اس کی تفصیل کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے فی الحال, لیکن چند دن پہلے ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے, وہاں ہم نے دیکھا 3-3 بجے کے وقت میں 8 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, سحر کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, کرسیاں ڈال لے کے بیٹھ کے بحث ہو رہی آپس میں. کیا بحث ہو رہی بھائی, 8 رکعت پڑھنا, 20 رکعت پڑھنا. اب ہم گزرے تو خیر ہمارے کو بلا کے ہمارے سے مسئلہ پوچھیے, یہ تو اچھا کام کرے کم سے کم, لیکن کیا ہماری راتیں اس وجہ سے رمضان المبارک کی 8 رکعت تراویح 20 رکعت تراویح کے بارے میں الجھے؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کہا تھا 8 رکعت تراویح سنت ہرگز نہیں ہے. جو کوئی 8 رکعت تراویح کو سنت سمجھتا ہے وہ غلط ہے. پورا عرب اگر پڑھے تو غلط ہے, پورا سعودی عربیہ اگر پڑھے تو غلط ہے, پورے عرب ممالک اگر پڑھے تو غلط ہے. صرف پڑھنے سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے, دلائل سے ثابت ہوتا ہے. دلائل کے ذریعے سے بھی قرآن سنت صحابہ کرام کا اجماع کیا ہے, کس چیز پر ہوا, اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے. ایسا ہے نا ایسا ہے نا, اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے دین. اب ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, اس کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑے, آپس میں بحث. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اتنی حدیث نقل کرتے ہیں صرف, اور نقل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو رمضان میں بھی 11 رکعت, رمضان کے علاوہ میں بھی 11 رکعت, وہی 11 رکعت رمضان میں تراویح تھے اور غیر رمضان میں تہجد تھے. 8 رکعت تراویح کی نماز, 3 رکعت فطر کی نماز, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نماز, 3 رکعت فطر کی نماز پڑھتے تھے. رمضان میں ایک ہی نماز تراویح ہو گئی اور غیر رمضان میں ایک ہی نماز تہجد ہو گئی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایک نماز 2 نمازیں ہو جائے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ایک ہی نماز رمضان میں تراویح کی اور غیر رمضان میں تہجد کی, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام نہیں کیا؟ تہجد کا اہتمام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے جیسا کہ آپ کے اوپر واجب ہو, آپ کے اوپر فرض ہو, اس درجے میں آپ اہتمام کرتے تھے. تو کیا پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز چھوڑ دی؟ نہیں, یہ تراویح کی نماز نہیں ہے, یہ تہجد کی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے تھے, غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. رمضان میں بھی 11 رکعت, غیر رمضان میں بھی 11 رکعت. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ فطر کی نماز کو تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے, تہجد کے بعد فطر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے. اس وجہ سے بھی یہ فطر کی, یہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ یہ تہجد کی نماز ہے. تیسری بات اس وجہ سے کہ اگر یہ تراویح کی نماز تھی تو صحابی نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں سوال کیا؟ تراویح کی نماز تو مسجد میں ہوگی, ایک نہیں پورے صحابہ کے ساتھ ہوگی. حضرت ابوبکر سے کیوں نہیں پوچھا, حضرت عمر سے کیوں نہیں پوچھا, اور صحابہ کرام سے کیوں نہیں پوچھا؟ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ یہ تہجد کی نماز تھی جو گھر میں پڑھی جاتی
کی جو رات میں پڑھی جاتی تھی، یہ تہجد کی نماز تھی، اس لیے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، پھر اس وجہ سے بھی کہ اس روایت میں آگے اور فرمایا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آگے کا حصہ بھی لو، آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 رکعت کیسے پڑھتے تھے؟ پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، 4 کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ تہجد کی نماز 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کر کے پڑھے، 4 رکعت کر کے پڑھے، پتہ یہ چلا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر تیسری بات، آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور یہ 8 رکعت پڑھنے والے 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں۔ اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو پوری حدیث پہ کرو۔ اگر یہ تراویح کی نماز ہے اور 8 رکعت تراویح ثابت کرتے ہو تو تراویح 4 رکعت کر کے پڑھو، 4 رکعت پہ سلام پھیرو، 4 رکعت پہ سلام پھیرو۔ پھر وتر کی نماز 3 رکعت ایک ساتھ پڑھو، 2 الگ اور 1 الگ مت پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹے، جتنا سمجھ میں آیا اتنا عمل کر لیا اور اپنے حساب سے تشریح کر لی کہ ایک ہی نماز رمضان میں تراویح ہو گئی، غیر رمضان میں تہجد ہو گئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک پوائنٹ کی بات اس کے اندر یہ ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تنہا نماز تھی۔ اگر یہ تراویح کی نماز ہے تو پھر تنہا اپنے گاؤں میں جا کر کے رات کے آخری حصے میں پڑھو، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ کیوں پڑھے جاتے ہو؟ ارے نہیں، دوسری حدیث لیتے ہیں، ارے ایک حدیث پر تو پہلے پورا عمل کر لو، بعد میں دوسری حدیث کی طرف میں جانا۔ اللہ کے واسطے توجہ دے، اس طرح کی باتوں میں نہ الجھے، بیتوں میں نہ پڑے۔ رمضان عمل کا مہینہ ہے، عمل کریں۔ رمضان عمل کا مہینہ ہے، عمل کریں۔ ایک صاحب فون کر کے کہنے لگے، مول صاحب ہم سے کہا گیا کہ ہمارے علماء نے جتنے قرآن کے ترجمے کیے ہیں سب غلط ہے، پورے قرآن کے ترجمے غلط ہے۔ ابھی پوچھ رہے ہیں فون کر کے، کیا صحیح ہے یہ بات؟ اللہ کے بندے، ہم نے ان سے کہا سورہ فاتحہ سناؤ، سورہ فاتحہ سنانا نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں اپنے قرآن مجید کا سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، بزرگوں کے ترجمے تک چلے گئے۔ اپنا قرآن صحیح کرنا نہیں آتا ہے، بزرگوں کے ترجمے تک چلے گئے۔ اللہ کے واسطے ان بیتوں کے بچے کیا ہے یہ چیز؟ یہودیوں کی سازشیں ہیں کہ امت کو رمضان کے مہینے میں بھی الجھا کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن جو ہے رہنے دو، وہ کیا کر رہا ہے کرو، ہم کیا کر رہے ہیں کریں۔ ہمارا طریقہ 100+100% صحیح ہے، دوسروں کا صحیح ہے نہیں، واللہ عالم بالصواب، وہ اپنے طریقے سے رہیں، ہم اپنے طریقے سے رہیں گے۔ عمل کریں۔ رمضان عمل کا مہینہ، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان ذکر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کے آگے گڑگڑانے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بیتوں سے بچ کر اعمال سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے اور عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔